بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گریڈ 1 ایک بار پھر آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز سائمہ نصیر آپ سے مخاطب ہوں۔ گریڈ 1 آج ہم اپنی یونٹ 6 کا یعنی یونٹ نمبر 6 کا آغاز کرتے ہیں۔ آج بیٹا جی ہم سیشن نمبر 1 یا پہلی نشست میں ہم پڑھائی کریں گے اور املا کے الفاظ لکھیں گے، ٹھیک ہے بیٹا جی؟ سب سے پہلے آپ صفحہ نمبر 102 یا 102 پر آ جائیں، ٹھیک ہے، 102۔ سب سے پہلے آپ اوپر پیج بنائیں گے، CW لکھیں، آج کی ڈیٹ لکھیں اور یہاں آج کا دن لکھیں، ٹھیک ہے بیٹا جی؟ تھوڑا سا یہ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں انٹروڈکشن دے دیتی ہوں، تھوڑا سا اس کے بارے میں تعارف کرا لیتی ہوں۔ یہ آپ جیسے کہ اوپر ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے حضرت ابراہیم، یہ جو کہانی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ آپ کو میں تھوڑا سا تعارف کروا دیتی ہوں، بہت ڈیٹیل میں نہیں بتاتی، ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے نبی تھے، اور یہ ان کا جو لقب تھا وہ جو یہ اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے پر پورا ایمان لائے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا تھا، یعنی ان کو خلیل اللہ بھی کہتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ بیٹا جی انہوں نے ان کے دور میں یہ تھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور جو ہے انہی کو خدا مانتے تھے۔ پوجا کیا ہوتی ہے؟ ان کی عبادت کرنا، ان کے آگے سر جھکانا اور ان کو خدا ماننا۔ کن کو؟ بتوں کو، ٹھیک ہے، اسٹیچوز جو ہوتے ہیں ان کو پوجتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات پسند نہیں تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ خدا ہمارے یا اللہ نہیں ہو سکتے، اللہ وہ ہو سکتے ہیں جو سب کچھ کر سکیں، ٹھیک ہے، یعنی بت تو ایک جگہ کھڑے رہتے ہیں، اسٹیچو جو ہوتے ہیں وہ موو نہیں کر سکتے، خود موو نہیں کر سکتے، تو کیسے یہ ہمارے کام کر سکتے ہیں؟ ان کے فادر بھی بت بناتے تھے اس دور میں اور سیل کرتے تھے، بیچتے تھے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، ایک دن خانہ کعبہ میں بہت سے بت رکھے ہوئے تھے، ان نے جا کے ان کو توڑ دیا اور کلہاڑی جو ہے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دی۔ جب لوگوں نے پتہ چلا کہ ہمارے بت کسی نے توڑ دیے، کیونکہ وہ بتوں کو خدا مانتے تھے، اللہ مانتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، کسی نے شکایت کی کہ حضرت ابراہیم نے کی ہے، تو ان نے کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اپنے بڑے بت سے پوچھو جس کے سر پہ کلہاڑی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو موو کر ہی نہیں سکتے، تو یہ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ تو تب انہوں نے کہا جب یہ موو نہیں کر سکتے تو پھر یہ آپ کے کام کیسے کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں بیٹا جی ایک بادشاہ تھا، اس کا نام نمرود تھا، اور انہوں نے ان کو سزا دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، اور آگ جو ہے وہ پھولوں کا ایک باغ بن گئی تھی، ٹھیک ہے۔ ایک یہ قصہ ان کا بہت مشہور ہے، اور بھی بہت کچھ ہے۔ ایک قصہ یہ مشہور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے خواب میں آئے کہ ان سے قربانی مانگی کہ اپنی سب سے پیاری چیز قربان کر دو، تو ان نے بہت سے اپنی جو قیمتی چیزیں تھیں، اونٹ تھے، پیسے تھے، جو بھی تھا، کھانا کھلایا لوگوں کو، سب کچھ قربان کر دیا، جو کچھ ان کے پاس تھا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک دن پھر اللہ تعالیٰ نے خواب میں نے کہا کہ اپنی سب سے پیاری چیز قربان کر دو، تو یہ ان کو لگا کہ سب سے پیاری چیز تو اب میرے پاس میرا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام رہ گئے، تو اس لیے انہوں نے ان کی قربانی بھی پیش کر دی۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کی جگہ ایک بکرا ذبح کر دیا، اور اس کی قربانی ان کی یاد میں ہم جو ہے بڑی عید پہ یا عید الاضحیٰ میں قربانی کرتے، اور ان کا بیٹا جو ہے وہ بچ گیا، ٹھیک ہے۔ اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ آگ باغ بنی، ٹھیک ہے، اس کا جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ آگ میں ڈالا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور وہ باغ بن گئی، پھول ہی پھول ہو گئے۔ بیٹا جی آپ مشکل الفاظ کو ساتھ ساتھ سرکل کرتے جائیں، جو الفاظ آپ کو مشکل لگتے ہیں وہ بھی کریں، جو میں بتا رہی ہوں وہ بھی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت پیارے نبی تھے۔ نبی کو سرکل کریں، ٹھیک ہے، نبی کو اور حضرت ابراہیم کو بھی سرکل کر سکتے ہیں، آپ کو ابراہیم بھی لکھنا آنا چاہیے۔ وہ اللہ سے بہت محبت کرتے تھے، محبت کو بھی سرکل کریں، میم ہے بے اور تے، ٹھیک ہے۔ یہ بے جو ہے ڈبل پڑھا جاتا ہے، لکھا ایک بار پڑھا جاتا ہے، پڑھا دو بار جاتا ہے، لکھا ایک بار جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میم اے
بے اور تے، یہ اس لیے اس کے اوپر کیا ہے، یہ ڈبلیو کا سائن ہے، اس کو تشدید کہتے ہیں. جو لفظ ایک بار لکھا جائے 2 بار پڑھا جائے اس کے اوپر تشدید ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے، آگے آپ کی ایکسرسائز آئے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے کہتے تھے کہ ایک اللہ کو مانو. ان کے زمانے کے بادشاہ کا نام نمرود تھا. نمرود کو سرکل کرو. اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سب کو بتانے سے روکا. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں مانے. نمرود نے انہیں سزا دینے کے لیے ایک جگہ بہت بڑی آگ جلوائی. جلوائی کو بھی سرکل کریں. اور نمرود کو، نمرود بادشاہ کا نام تھا اس زمانے میں، اس دور میں جو بادشاہ تھا، اس کو بھی سرکل کریں. اس آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے. شعلے کو بھی سرکل کریں. شعلے کس کو کہتے ہیں؟ جو آگ کے اوپر بھڑکتی ہے، آگ کے اوپر جاتی ہے، اس کو شعلے کہتے ہیں. آسمان کو چھو رہے تھے یعنی بہت اونچے تھے. چھو رہے تھے، ٹچ کر رہے تھے، بہت اونچے تھے، اتنی آگ اس نے جلائی. نمرود نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو، کیونکہ انہیں بہت غصہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کی عبادت کرتے اور ان کی بتوں کو پسند نہیں کرتے. پھر کیا ہوا بیٹا جی؟ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، صفحہ نمبر 103 پہ. اس پہ بھی آپ ڈیٹ لکھیں اور CW لکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پر پورا ایمان تھا، ایمان یقین تھا. ایمان کو آپ سرکل کریں. وہ آگ سے ڈرے نہیں. جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو آگ فوراً باغ بن گئی. فوراً کو بھی سرکل کریں. ٹھیک ہے، یہ اوپر تنوین ہے، 2 زبر کو تنوین کہتے ہیں. اللہ پر پورے ایمان کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے. خلیل دوست کو کہتے ہیں، اللہ کا دوست. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے دوست تھے. ٹھیک ہے بیٹا جی، یہ آپ نے چیپٹر کی پڑھائی کرنی ہے اچھے سے، اور آپ نے جو ہے ان کے املا کے الفاظ بھی آپ کو دوں گی، آپ نے وہ بھی لکھنے. سوالوں کے جواب لکھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے، کہیں اور نہیں لکھنا. ٹھیک ہے، یہاں آپ نے لائن ڈرا کرنی ہے اور جواب لکھنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ جو اوپر ہین ڈالی ہوئی ہے، ہین اور یہ ہے ڈالی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے علیہ السلام. آپ نے یہ پورا آپ نہیں لکھ سکتے یہ والا، تو اس لیے میں نے شارٹ فارم لکھی ہوئی ہے. آپ نے یہ والا لکھنا ہے. اللہ کے نبی تھے. کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا دوست ہے. یہ لکھا ہوا ہے میں نے. یہ آپ نے جو کوسچن کے یا سوالوں کے جواب ہیں وہ آپ نے یہاں لکھنے ہیں آگے، آپ نے نوٹ بک میں نہیں کرنا. صوتیات، آوازیں، ساؤنڈ. تنوین، تنوین 2 زبر کو کہتے ہیں. 2 زبر مل کر تنوین بنتی ہیں اور نون کی آواز نکلتی ہے. جب بھی کسی لفظ پہ 2 زبر ہوں تو وہ یہ شو ہوتا ہے کہ جیسے آپ نون پڑھ رہے ہوں. ٹھیک ہے، ابھی میں پڑھوں گی. جیسے فوراً، یہ دیکھیں فے واؤ رے الف اور 2 زبر ہیں، لیکن نون کی ساؤنڈ، اینڈنگ ساؤنڈ کیا آتی ہے؟ نون کی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ 2 زبر کو تنوین، یعنی پڑھنے میں یہ نون کی آواز دیتا ہے. فوراً، یہ فوراً جو ہے 2 ٹائم لکھا ہوا ہے، آپ نے 3 ٹائمز اور لکھنے ہیں فوراً. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ 2 زبر کو تنوین. یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یہاں یہ کام بھی بک میں کرنا ہے. بیٹا جی آج اپنے کاپی کا یہ کام جو املا کے الفاظ ہیں یہ آپ نے اپنی نوٹ بک میں کرنا ہے. نوٹ بک میں اوپر آپ نے پیج بنانے ہیں، جماعت کا کام لکھنے ہے، آج کی تاریخ لکھنی ہے اور دن لکھنے ہیں. میں لفظ آپ کے لیے پڑھ لیتی ہوں. نبی، محبت، زمانے، بادشاہ، نمرود، سزا، جلوائی. ٹھیک ہے، آگ جلوائی تھی. شعلے، شین، ہین، لام اور بڑی یہ. 6 واؤ چھو ٹچ کرنے کے. ایمان، فوراً، یہاں 2 زبر بھی ڈال دیں آپ، اور آگ. ٹھیک ہے، یہ املا کے الفاظ بیٹا جی آپ نے سارے کے سارے یاد بھی رکھنے ہیں، لکھنا بھی نیٹ اینڈ کلین ہے. ایک لائن چھوڑ کر کاپی میں کام کرنا ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے. آج کے لیے بیٹا جی اتنی کافی ہے. اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام مصیبتوں پریشانیوں سے دور رکھے. آمین ثم آمین.